بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے غدیر۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 29 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 16۔ آمدم برسر مطلب یعنی مضمون کی طرف آتے ہیں۔ یہ بابرکت تہنیت اور وہی ترجمان کے حکم سے مصافحہ اور بیعت اور ختمی مرتبت کا خوش ہو کر الحمدللہ الذی فضلنا علی جمیع العالمین فرمانا۔ پھر اس دن کی مبارک تقریبات کے بعد آیت قرآنی میں نوید تکمیل دین۔ ان تمام باتوں کے بعد یہ بھی توجہ طلب ہے کہ ایک یہودی طارق بن شہاب نامی حضرت عمر کی بزم میں حاضر تھا۔ اس نے کہا، اگر یہ آیت تکمیل دین ہم لوگوں کے بارے میں نازل ہوتی تو اس دن کو عید قرار دیتے۔ حاشیہ نمبر 1، صحیح مسلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 517، حدیث نمبر 3، کتاب التفسیر سنن ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 233، حدیث نمبر 3043 اور 3044، سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 420، حدیث نمبر 3997، تسار الاصول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122، مشکل الآثار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 196، جامع البیان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 46، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65، حدیث نمبر 274۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہاں بہت سے افراد موجود تھے، کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ حضرت عمر نے بھی ایسی بات کہی جو اس کے مفہوم کی تصدیق کرتی تھی۔ خود پیغمبر اسلام کو اس کی ٹال مٹول پر تحدید وارد ہوئی، جس کا مطلب صاف یہ کہ اس دن اور اس پیغام کو اہمیت دینا چاہیے۔ اس کے باوجود مسلمانوں میں اس کی عظمت و جلالت کے متعلق ایسی کایا پلٹ دیکھنے میں آتی ہے کہ دانتوں میں انگلیاں دبا ہی بنتی ہیں۔ مندرجہ بالا باتوں کے پیش نظر رسول اسلام اور ان کے بعد ائمہ معصومین نے اس کو خصوصی طور سے عید کا دن قرار دینے کی تاکید فرمائی۔ اسی بنا پر شیعان حیدر کرار نے مسرت کا دن قرار دیا۔ اسی معنی کی طرف فرات بن ابراہیم نے حدیث رسول نقل کر کے اس کو عید کا دن قرار دینے کی تاکید کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء کرام سے حدیث رسول نقل کرتے ہیں کہ میری امت کے لیے افضل ترین عید بروز عید غدیر کی عید ہے۔ اس دن خدا نے مجھے اپنے بھائی علی کو امت کا امام نصب کرنے کی تاکید فرمائی تاکہ اسی کے ذریعے لوگ میرے بعد ہدایت پائیں۔ خدا نے اس دن کی بدولت دین کامل کیا، امت پر اپنی نعمت تمام کی اور ان کے اسلام سے راضی ہوا۔ اسی کو حافظ خرگوشی نے شرف المصطفیٰ میں لکھا ہے، جس میں رسول اللہ نے فرمایا، حنونی حنونی، مجھے مبارکباد دو، مجھے مبارکباد پیش کرو۔ رسول اعظم کے قدم بقدم امیر المومنین نے بھی اسے عید کا دن قرار دیا۔ جس سال جمعہ اور غدیر ایک ساتھ پڑے تو آپ نے خطبہ فرمایا، اے گروہ مومنین، خدا نے تمہارے لیے دو عظیم الشان عیدیں جمع فرمائی ہیں۔ ان میں ایک کا دوسرے پر انحصار ہے تاکہ تمہاری سیرت شائستہ اور راہ ہدایت استوار کر کے اپنی تمام نعمت تم پر مکمل کرے، اپنی حکیمانہ شاہراہ ہدایت سے تمہیں منور کرے، اپنی نعمتوں سے نہال کرے۔ جمعہ اس لیے قرار دیا کہ تمہاری اجتماعی کثافتیں ختم ہوں اور ایک ہفتہ قبل کی گندگی جو کچھ ظرف میں جمع ہو چکا ہے دھو دے۔ یہ مومنین کی تذکیر اور پرہیزگاروں کی خشیت کا بتیان ہے۔ دوسرے دنوں کے مقابلے میں جمعے میں دگنا اجر ملتا ہے۔ آج کے دن کا حق اسی صورت میں ادا ہوا کہ اوامر بجا لاؤ اور نواہی سے پرہیز کرو، طاعت میں والہانہ پن اور مندوبات میں دلچسپی دکھائی جائے۔ خدا کی توحید عقیدہ رسالت سے مربوط ہے اور دین کی قبولیت ولی امر کی ولایت میں منحصر ہے۔ اسباب طاعت کی تنظیم والیانہ امر سے وابستگی کے مظاہرے میں اسی مناسبت سے خدا نے رسول کو غدیر خم میں مخلص بندوں کی تبلیغ کا حکم دیا اور منافق جرگے کی طرف مطلق توجہ کرنے کی تاکید کی تاکہ ان کی مکاریوں سے محفوظ رہیں۔
آگے فرمایا خداوند عالم تم پر رحمت نازل کرے، اس بزم سے اٹھ کر جاؤ تو گھر میں اپنے اہل و عیال کی آسائش میں وسعت دو، اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو، خداوند عالم کا شکر بجا لاؤ کہ اس نے نعمت سے بہرہ مند کیا، اور اپنی اجتماعیت کو استوار کرو، خدا تمہارے حالات استوار کرے۔ باہمی صلہ رحم کرو کہ الفت برقرار رہ سکے، نعمتوں کا تحفہ ایک دوسرے کے پاس بھیجو کہ قبل و بعد کی عیدوں کے متقابل ثواب سے تمہیں نہال کیا ہے، اور یہ فضیلت صرف آج ہی سے مخصوص ہے۔ آج کی نیکی تمہارے مال اور عمر میں اضافہ کرے گی، ایک دوسرے پر مہربانی سے رحمت جوش میں آئے گی۔ اپنے بھائیوں اور عیال پر مقدرت بھر احسان کرو، بشاش چہروں کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقات کرو۔ حاشیہ نمبر 1 مصباح المجتہد صفحہ نمبر 554 اور صفحہ نمبر 524 اور صفحہ نمبر 698۔ اس عید کو ائمہ معصومین نے بھی متعارف کرایا اور اس کا نام عید رکھا ہے۔ اس دن کی فضیلت کا پرچار خود بھی کیا ہے اور دوسرے مسلمانوں کو تاکید کی ہے۔ تفسیر فرات میں سورہ مائدہ کے ذیل میں ہے کہ فرات میں انف نے صادق آل محمد سے عرض کی، میں قربان جاؤں، مسلمانوں میں عرفہ، عیدین اور جمعے کے علاوہ بھی کوئی عید ہے جو ان سے افضل ہو؟ فرمایا ہاں، ان سے کہیں افضل اور اشرف وہ دن ہے جب خدا نے دین کامل فرمایا اور آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام الدین۔ احنف نے پوچھا کون سا دین ہے؟ فرمایا جب انبیاء بنی اسرائیل اپنے بعد کسی کو وصی یا امام مقرر فرماتے تو اس دن کو عید قرار دیتے تھے، اس لحاظ سے تمہارے لیے بھی وہی دین ہے۔ جب رسول اکرم نے علی کو امام مقرر فرمایا اور اس سلسلے میں جو کچھ نازل ہوا وہ جانتے ہی ہو۔ انف نے عرض کی وہ سال میں کس دن پڑتا ہے؟ فرمایا دنوں میں تقدم و تاخیر ہوتا رہتا ہے، سنیچر اتوار۔ پوچھا اس دن کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا نماز، عبادت الہی، شکرانہ اور اعلان ولایت پر خوشی کا اظہار۔ مجھے تو یہی پسند ہے کہ اس دن روزہ رکھو۔ حاشیہ نمبر 2 تفسیر الفرات کوفی صفحہ نمبر 117 حدیث نمبر 123۔ حبۃ الاسلام کلینی نے کافی میں صادق آل محمد کی روایت نقل کی کہ آپ سے پوچھا گیا کیا مسلمانوں میں عیدین کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ فرمایا ہاں، ان دونوں سے عظیم تر۔ پوچھا کون سا دن؟ فرمایا جس دن علی ابن ابی طالب کو امام بنایا گیا۔ پوچھا اس دن کون سا عمل بجا لانا مناسب ہوگا؟ فرمایا روزہ رکھو، آل محمد پر صلوات پڑھو اور غاصبین حقوق سے اظہار بیزاری کرو۔ رسولوں نے اپنے اوصیاء کو حکم دیا کہ جس دن ان کی وصایت کا اعلان ہوا اسے عید کا دن قرار دیں۔ پوچھا گیا اس دن روزے کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا 60 مہینوں کے برابر روزے کا ثواب ہے۔ حاشیہ نمبر 1 کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 148 حدیث نمبر 1۔ اسی کافی میں صادق آل محمد سے سوال کیا گیا کیا جمعہ و عیدین کے علاوہ مسلمانوں میں عید ہے؟ فرمایا ان عیدوں سے زیادہ باعظمت وہ عید ہے جب رسول نے علی کو امام بناتے ہوئے من کنت مولاہ کی حدیث فرمائی۔ پوچھا گیا وہ کون سا دن ہے؟ فرمایا دن کے چکر میں نہ پڑو، وہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، شاید شمسی تاریخ مراد ہو، وہ 18 ذی الحجہ کا دن ہے۔ پوچھا گیا اس دن کون سا عمل بجا لانا چاہیے؟ فرمایا ذکر خدا، روزہ اور دیگر عبادات، تذکرہ محمد و آل محمد۔ اسی دن رسول نے امیر المومنین کو تاکید فرمائی تھی کہ عید کا دن قرار دیں، تمام انبیاء نے ایسا ہی کیا۔ صادق آل محمد کی ایک اور حدیث ہے کہ غدیر کے دن کا روزہ 100 حج اور 100 عمروں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یہ دن خدا کا اہم ترین دن ہے، عید کا دن۔ حاشیہ نمبر 2 کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 149 حدیث نمبر 3۔ الخصائل میں ہے مفضل بن عمر نے صادق آل محمد سے عرض کی مسلمانوں میں کتنی عیدیں ہیں؟ فرمایا 4 عیدیں۔ پوچھا
میں جمعہ اور عیدین کو تو جانتا ہوں۔ فرمایا ان تینوں سے اہم ترین 18 ذی الحجہ کی عید ہے۔ اسی دن رسول خدا نے حضرت علی کو امامت کے لیے نصب فرمایا۔ پوچھا ہمارے لیے اس دن کیا کرنا مناسب ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے لازم ہے کہ حمد الہی میں روزہ رکھو، کیونکہ انبیاء کا دستور ہے کہ تقرری وسیع کے دن کو عید کا دن قرار دیتے تھے اور امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ حاشیہ نمبر 1 الخصال صفحہ نمبر 264 حدیث نمبر 145۔ مصباح توسی میں ہے عمار 18 ذی الحجہ کو خدمت صادق آل محمد میں پہنچے۔ آپ روزے سے تھے۔ فرمایا آج کا دن بڑا عظیم ہے، خدا نے اس کی حرمت میں آج مومنین کے لیے دین کامل کر دیا اور نعمت تمام کی۔ آج عہد الصلت کی تجدید فرمائی۔ سوال کیا آج کے روزے کا ثواب کس قدر ہے؟ فرمایا اس یوم مسرت میں روزے کا ثواب 60 مہینوں کے برابر ہے۔ عبداللہ بن جعفر حمیری سے مروی ہے، صادق آل محمد نے اپنے شیعوں سے فرمایا کیا تم اس دن کو پہچانتے ہو جب خدا نے اسلام کو استوار فرمایا، دین کے مینارے نمایاں کی اور ہمارے دوستوں کے لیے عید کا دن قرار دیا؟ سب نے کہا خدا اور رسول اور فرزند رسول بہتر جانتے ہیں، کیا وہ عید الفطر ہے اے آقا ہے؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا وہ عید الاضحیٰ ہے؟ فرمایا اگرچہ یہ دونوں باعظمت ہے لیکن جس دن مینار دین نمایاں ہوا وہ 18 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اس دن رسول خدا غدیر خم میں حجۃ الوداع سے واپس ہو کر پہنچے تھے۔ حاشیہ نمبر 1 مصباح المجتہد صفحہ نمبر 680۔ اور حدیث حمری میں ہے کہ بروز غدیر بعد نماز سجدہ شکر میں کہے۔ فیاض بن محمد بن عمر توسی نے امام ابو الحسن موسیٰ رضا سے بروز غدیر ملاقات کی۔ آپ نے اپنے مخصوصین کو بروز غدیر افطار پر مدعو فرمایا تھا۔ آپ کے گھریلو حالات و مظاہرات یکسر بدلے ہوئے تھے، غذا، لباس، انگوٹھی، جوتے بلکہ تمام وضع زندگی آراستہ تھا۔ اپنے غلاموں کو بھی نو بنو آراستگی کا حکم دیا ہوا تھا جو عام دنوں سے قطعی مختلف تھا۔ حضرت لوگوں کو اس دن کی فضیلت سے باخبر فرما رہے تھے۔ مختصر البصائر الدرجات میں محمد بن علا اور یحییٰ بن جرہ نمائندہ امام حسن عسکری احمد بن اسحاق سے ملنے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عراقی بچی نے دروازہ کھولا۔ ہم نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو اس نے کہا آپ مراسم عید میں مصروف ہیں کیونکہ آج عید کا دن ہے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعوں کی 4 عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، جمعہ اور عید غدیر۔ خدا آپ کا بھلا کرے۔ جب آپ عید غدیر کی متفقہ حیثیت سے واقف ہو گئے اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس کا سلسلہ عہد نبوی سے مسلسل اور متواتر ہے اور اوصیاء و ائمہ معصومین کی زبان مبارک سے مربوط رہا ہے، اس کی استواری میں امین وحی حضرت صادق آل محمد اور امام ضامن سامن علی بن موسیٰ نے اپنے جد امجد امیر المومنین کے طریقے پر استواری کے فرائض انجام دیے۔ ان دونوں اماموں کی تفسیر فرات اور اصول کافی کی روایت پڑھیں جو 3 صدی کے دانشور ہیں۔ انہوں نے عید غدیر کے زرین ماخذ کی نشاندہی کی ہے۔ اب اس کے بعد ذرا میرے ساتھ آئیے تاکہ ہم نویری و مقریزی سے باز پرس کر لیں، ان کے بے بنیاد اور خلاف واقع نظریات کو جانچ پرکھ لیں۔ ان دونوں کے خیال میں اس عید کو مظہور الدولہ علی بن بویہ نے سن 352 ہجری میں ایجاد کیا ہے۔ نویری نے نہایت الاعراب فی فنون الآداب میں اسلامی عیدوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اور ایک عید شیعوں کی ایجاد ہے اور اس کا نام عید غدیر ہے۔ اس کی ایجاد کا سبب یہ ہے کہ اس دن رسول خدا نے غدیر خم میں علی کو اپنا بھائی قرار دیا اور غدیر جہاں سرچشمہ جاری ہے اور اس کے گرد ارد بڑے بھاری درخت ہیں اور غدیر و چشمے کے درمیان مسجد رسول ہے۔ انہوں نے 18 ذی الحجہ کو عید کا دن قرار دیا ہے کیونکہ مواقعات کی رسم سن 10 ہجری کو حجۃ الوداع کے سال واقع ہوئی تھی۔ یہ شیعہ اس موقع پر شب بیداری کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس کی صبح قبل زوال 2 رکعت نماز بجا لاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں۔
اول جس شخص نے اس عید کی ایجاد کی وہ مزول دولہ ابو الحسن علی بن بویا ہے۔ شیعوں نے اسے ایجاد کر کے رسم و رواج کی طرح اپنے ہاں شامل کر لیا ہے۔ اہل سنت کی عوام بھی اس کی نظیر میں سن 389 ہجری کو مسرت کا دن قرار دیا۔ انہوں نے یہ ایجاد شیعوں کی اس عید کے 8 روز بعد قرار دیا اور کہا کہ اسی دن ابو بکر رسول خدا کے ساتھ غار میں داخل ہوئے۔ اس دن خوشی کے مراسم بجا لاتے ہیں، گنبد بناتے ہیں اور آگ جلانے کی رسم ادا کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 1 نہایت العراب جلد صفحہ نمبر 177، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 184۔ مقریزی خطت میں کہتے ہیں عید غدیر کی شرعی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی سلف امت سے ہوتی ہوئی آئی ہے۔ سب سے پہلے اسلام میں اس کے مراسم کا اجرا عراق میں ہو، وہ مزول دولہ علی بن بویا کا زمانہ تھا۔ سن 352 ہجری میں اس عید کی ایجاد ہوئی، اس وقت سے تمام شیعہ مناتے آ رہے ہیں۔ حاشیہ نمبر 2 الخطط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 388۔ ہم ایسے بکواس کرنے والوں کو کیا کہیں جو تاریخ شیعہ لکھتے وقت حقیقت معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے یا فراموش کر جاتے ہیں، اندھیروں میں ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں جو پایا لکھ مارا۔ آخر یہ مسعودی بھی تو ہے جس کی وفات سن 346 ہجری میں ہوئی۔ تنبیہ الاشراف میں لکھتا ہے کہ فرزندان علی اور ان کے شیعہ اس دن کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 3 التنبیہ والاشراف صفحہ نمبر 221۔ یہ کلینی بھی تو ہیں جن کی وفات سن 329 ہجری میں ہوئی۔ حاشیہ نمبر 1 کافی صفحہ نمبر 4 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 149، حدیث نمبر 3۔ ان سے قبل فرات بن ابراہیم اپنے زمانے میں اس عید کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ سبھی اپنی نگارشات میں مقریزی کی سن 352 ہجری کی بدعتی ایجاد کا شوشہ چھوڑنے سے قبل کے ہیں۔ حاشیہ نمبر 2 تفسیر الفرات کوفی صفحہ نمبر 117، حدیث نمبر 123۔ یہ فیاض طوسی ہیں جو عید غدیر کے وجود کا 259 ہجری میں پتہ دے رہے ہیں۔ خود امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود بچشم خود تمام مراسم دیکھ رہے ہیں۔ امام نے اپنے آباء کرام کے سلسلے سے اس عید کی نشاندہی فرمائی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جن کی وفات سن 148 ہجری میں ہوئی اپنے اصحاب کو مراسم عید کی تبلیغ فرما رہے ہیں، سنت انبیاء کا اعلان کر رہے ہیں۔ بادشاہوں کی تاج پوشی کی رسم کے طرز پر وسیع اور جانشین متعین کرنے کی وجہ سے عید کا دن قرار پایا۔ اس کے اعمال و وظائف تعلیم فرمائے، اس دن کی مخصوص دعائیں بتائیں۔ بصائر الدرجات کی مخصوص حدیث تو صاف بتاتی کہ تیسری صدی کے اوائل میں 4 عیدوں کا باقاعدہ وجود تھا۔ یہ عید غدیر کی حقیقت تھی، لیکن یہ دونوں گدھے صرف شیعوں پر طنز کی غرض سے بزرگوں کے تمام بیان حقائق کو ہضم کر کے کہتے ہیں کہ مزول دولہ کے زمانے میں اس عید کی ایجاد ہوئی۔ شاید وہ سمجھتے تھے کہ ان کی خیانتوں کا پردہ فاش کرنے والا ان کا تجزیہ نہیں کرے گا۔ اس طرح حق ثابت اور ان کی بناوٹی باتیں باطل ہو گئیں۔ وہ اور ان کے ساتھی میدان مقابلہ میں چت ہو گئے۔ رسم تاج پوشی صاحب خلافت کبریٰ کی مملکت اسلامیہ پر حکمرانی اور پیغمبر کے ذریعے منصب ولایت پر فائز ہونے کے بعد بادشاہوں کے رواج کے مطابق رسم تاج پوشی بھی شائستہ تر تھی۔ بادشاہوں کے تاج زر و جواہر سے مرصع ہوتے ہیں، لیکن عربوں کے تاج ان کے امامے ہوتے ہیں، جسے صرف اشراف اور بڑے لوگ ہی زیب سر کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول خدا کا ارشاد ہے کہ امامے عربوں کا تاج ہیں۔ حاشیہ نمبر 1 الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193، حدیث نمبر 5723۔ النہایہ فی الحدیث والعصر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199۔ تاج العروس میں تاج یعنی عقل الفضہ و اماموں اور امامے کو شباہت کی بنا پر تاج کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع تیجان اتواج آتی ہے۔ عرب اماموں کو تاج کہتے ہیں، یہ حدیث میں ہے۔
حدیث میں امامے عرب کا تاج ہے۔ تاج بادشاہوں کے لیے زر و جواہرات سے بنائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ امامے بادشاہوں کے تاج کی جگہ پر ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر بادیہ نشین صحراؤں میں ننگے سر رہتے ہیں، ان کے درمیان اماموں کا رواج کم ہی ہوتا ہے۔ اور اقلیل امی بادشاہوں کے تاج کو کہتے ہیں۔ تو توجہ کا مطلب ہے اس کو سرداری ملے یا اس کے سر پر امامہ رکھا۔ تاج العروس کی 8ویں جلد میں کہ برسبیل مجاز کہا جاتا ہے کہ اسے امامہ پہنایا گیا، یعنی اسے سرداری عطا کی گئی، کیونکہ عربوں کا تاج امامے ہوتے ہیں۔ اسی طرح فارسی میں کہا جاتا ہے توج، اسے تاج پہنایا گیا۔ اسی طرح عرب میں امم کہا جاتا ہے۔ عربوں میں رواج تھا کہ جب وہ کسی کو سرداری سے منسوب کرتے تو سرخ امامہ پہناتے۔ جب فارس والے بادشاہوں کے سر پر تاج رکھتے تو کہتے متوج، یعنی تاج گزاری ہوئی۔ حاشیہ نمبر 1 تاج العروس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 410۔ شبلنجی نے نور الابصار میں رسول خدا کا ایک لقب صاحب التاج بھی لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد امامہ ہے، کیونکہ عربوں کے تاج امامے ہوتے تھے۔ اسی بنیاد پر رسول خدا نے ایک مخصوص ہیئت کے ساتھ حضرت علی کی عظمت و جلالت ظاہر کرنے کے لیے آپ کے سر پر امامہ صاحب اپنے دست مبارک سے رکھا۔ اس سے اپنے جانشین کی حیثیت سے آپ کی تاج گزاری کا مظاہرہ مقصود تھا۔ اب جس طرح رسول خدا تبلیغی فرائض انجام دیتے تھے، قائم مقام کی حیثیت سے وہ امور آپ انجام دیں گے۔ حاشیہ نمبر 2 نور الابصار صفحہ نمبر 25 صفحہ نمبر 58۔ حافظ ابن شیبہ، ابو داؤد طیالسی، بغوی اور بہقی نے حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد نقل کیا ہے: مجھے رسول خدا نے بروز غدیر خم امامہ پہنایا اور اس کا کچھ حصہ میری پشت پر ڈال دیا، یا امامہ کا کچھ حصہ میرے کندھے پر ڈال دیا۔ پھر رسول خدا نے فرمایا: خدا نے بدر و حنین کے دن فرشتوں سے میری کمک فرمائی تھی، وہ اسی طرح اماموں سے آراستہ تھے، اور فرمایا امامے کفر و ایمان کے درمیان حائل ہوتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 3 مسند ابی داؤد طیالسی صفحہ نمبر 23، حدیث نمبر 154۔ کنز الاعمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 60، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 482، حدیث نمبر 41909۔ الصمت المجید صفحہ نمبر 99۔ کتاب کی طرف واپس رجوع کرتے ہیں۔ حافظ دلیمی نے ابن عباس سے روایت کی کہ رسول نے علی کے سر پر امامہ رکھ کر فرمایا: یا علی، امامے عربوں کا تاج ہیں۔ حاشیہ نمبر 5 الفردوس بما سور الخطاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 87، حدیث نمبر 4246۔ ابن شاذان نے حضرت علی علیہ السلام کا بیان نقل کیا ہے: حضرت نے علی کے سر پر امامہ رکھ کر کچھ گوشہ پشت پر ڈال کر فرمایا: پیچھے گھوم جاؤ۔ علی پیچھے ہو گئے، پھر فرمایا: سامنے ہو جاؤ۔ علی سامنے ہو گئے۔ اس کے بعد رسول نے صحابہ کی طرف رخ کر کے فرمایا: فرشتوں کے تاج بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 1 اسی سے ملتی جلتی روایت کے لیے ملاحظہ کیجیے ابو نعیم کی معرۃ الصحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 301، الریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 170، شرح الموہب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 10۔ ہمیونی فرائد میں لکھتے ہیں: بدر و حنین میں جن فرشتوں سے میری کمک فرمائی تھی وہ ایسے ہی اماموں سے آراستہ تھے۔ امامے مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان حائل ہوتے ہیں۔ یہ حدیث اس وقت فرمائی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بروز غدیر خم علی کو امامہ پہنایا تو اس کا کچھ حصہ علی کے شانے پر ڈال دیا۔ حاشیہ نمبر 2 فرائد السمتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 753، باب نمبر 12، حدیث نمبر 41۔ توحید الدلائل میں مزید یہ کہ اس کے بعد فرمایا: من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم وآل من والا وعاد من عاداہ، والنصر من نصرہ وخذل من خذلہ۔
حاشیہ نمبر 3 نظم الدرر سمتین صفحہ نمبر 112، فرائض السمتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 763، باب نمبر 12 حدیث نمبر 43۔ الفصول المحمہ صفحہ نمبر 27 صفحہ نمبر 41۔ افادی بحث ابو الحسین ملتی التنبیہ والرور میں کہتے ہیں، رافضیوں کا مقولہ ہے علی صحاب میں ہے، اس سے وہ ارشاد رسول مراد لیتے کہ جب آپ نے علی کے سر پر امامہ صحاب رکھا تو فرمایا آگے بڑھو، آپ آگے بڑھے تو فرمایا علی صحاب میں آ رہے ہیں، یعنی صحاب یعنی باندھے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ رافضی اس حدیث کے نامناسب معنی مراد لیتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 4 التنبیہ والروز نمبر 26 صفحہ نمبر 19۔ بحر الذخائر کے مطابق غزالی کہتے ہیں کہ رسول خدا کا ایک امامہ تھا جسے صاحب کہتے تھے، صاحب سین ہے الف بے، صاحب کہتے تھے، آپ نے اسے علی کو بخش دیا تھا۔ جب یہ امامہ باندھے ہوئے حضرت علی وارد ہوتے تو رسول فرماتے علی تمہارے پاس صاحب میں آ رہے ہیں۔ حاشیہ نمبر 5 بحر الذخائر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215، احیاء العلوم الدین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 345۔ حلبی نے سیرت میں لکھا ہے کہ رسول کا امامہ صاحب تھا، آپ نے اسے علی کو بخش دیا تھا۔ جب وہ امامہ باندھے رسول کے پاس آتے تو آپ فرماتے تمہارے درمیان علی صاحب میں آ رہے ہیں۔ حاشیہ نمبر 1 سیرت الحلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 369، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 341۔ علامہ امینی فرماتے ہیں شیعوں کی طرف جو نسبت علی صاحب میں ہے دی گئی ہے، اس کا مطلب یہی کہ شیعوں نے اول دن سے آج تک اس کے سوا کوئی دوسری تعویل نہیں کی، نہ کوئی دوسرا مطلب لیا۔ اس کے خلاف جو کچھ گمان ہے وہ افطرا ہے اور اس کا حساب خدا کے ذمے ہے۔ مذکورہ روز تاج پوشی اسلام کا بشاش ترین دن ہے، جس طرح عظیم ترین جشن و سرور کا موقع ہے موالیان علی کے لیے، اسی طرح انگاروں پر لوٹنے کا دن ہے دشمنان علی کے لیے۔ اس دن کچھ چہرے دمکتے ہوں گے حشاش بشاش، اور کچھ چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی جھلستے ہوں گے۔